بہت سے زمانے جب انسان دیکھ لیتا ہے تو انسان اپنے زمانوں کا تجزیہ کرتے ہوئے کبھی کبھی تو یہ سوچتا ہی ہوگا نا کہ بہت سے ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے زمانے میں ایک زمانے میں نہیں سنے ہوتے، پھر اس کے بعد وہ سننے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دہشت گردی ہم نے لفظ جو ہے وہ نہیں سنا ہوا تھا پہلے۔ آج کی نسل جو پیدا ہوتی ہے وہ دہشت گردی کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے بڑا پرائم ٹاک ہوتا ہے۔ ہم نے خارجیت جو ہے وہ سوائے مذہبی طبقے کے اور کہیں نہیں سنی تھی کہ خارجی کن کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ سارے معاملات کو اگر آپ غور فرمائیں تو لوگ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، اپنے سیاسی نظریات میں جب وہ ایکسٹریم ہوتے تھے اور اس کے اوپر وہ اسلحہ اٹھاتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ ایکسٹریمزم جو ہے یا دہشت گردی جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ سینیریو چینج ہو چکا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے نا یہ مرسنریز کی طرف چلی گئی ہے۔ پیسے لے کے کام کرنا اور پیسے لے کے نظریات جو ہے اس کا پرچار کرنا، اور اس میں جو ٹیکہ لگتا ہے وہ اسلام کا لگتا ہے۔ ہم نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ ہم نے دہشت گردوں کے لیے ایک لفظ ہی بدل دیا اور ہم نے کہا یہ خوارج ہیں۔ وہ کیوں ہم نے کر دیا؟ کیونکہ اس کی تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ سے ملتی ہے۔ ہم اسلامی تاریخ سے خوارج لیتے ہیں۔ انگریزی میں یا ویسٹرن ہسٹری کے اندر آپ کو خوارج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ملے گا۔ مجھے یا اگر آپ غور فرمائیے اس بات پہ تو عام طور پہ ہم اس بات پہ کئی پروگرام بھی کر چکے ہیں کہ ایک وقت تھا جس میں حضرت امیر معاویہ کو ٹارگٹ کیا گیا، حضرت عمرو بن عاص کو ٹارگٹ کیا گیا، حضرت علی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ساروں کو ایک ہی وقت میں ٹارگٹ کیا گیا کہ 3 لوگ جو ہیں وہ ان کو مارنے کے لیے نکلے، اور ایک ہی وقت میں انہوں نے کہا کہ یہ تینوں کو مار دیں تاکہ ایک لیڈرشپ کا جو کرائسس ہے وہ شروع ہو جائے۔ لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے ہوتا وہی ہے۔ اس میں امام علی کرم اللہ کو وہ ابن ملجم نے جو مسجد میں قتل کیا، شہید کیا، یہ اسی کا ایک سینیریو ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ حضرت علی نے اس معاملے میں جو چیز کہی اپنے بیٹوں کو وہ کیا تھا کہ اگر میں بچ گیا تو اس کا بدلہ میں لوں گا، ورنہ تم اس کا بدلہ بالکل برابر لینا۔ یہ ہے انصاف۔ یہ وہ پیغام ہے جو کہ خوارج کے اینٹی تھیسس پہ جاتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ سمجھنے کے لیے میرے خیال میں ایک چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا سارا وقت اترتا ہے نیچے۔ ایک بچہ جو کشمیر میں اپنی ماں اور بھائی کے درمیان میں ایک محفوظ کمرے میں لیٹا ہوا ہے، خوارج کا ایک شیل چلے گا اکراس دا بارڈر سے اور وہ چلتا ہوا آئے گا اور اس 4-5 سال کے بچے کو بیڈ روم کے اندر اس کے گلے میں گھسے گا۔ یہ شہادت عام شہادت نہیں ہے۔ جب آپ بخاری کی وہ شہادت دیکھیں گے جو کہ اس نے پشاور میں لی تھی دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے، جو کہ اس کی جاب بھی نہیں تھی، اور وہ گیا تھا وہاں پہ اور وہ لڑا تھا، اور پشاور کا جو ایئرپورٹ ہے وہ اس نے سیو آؤٹ کیا تھا۔ جب آپ وہ شہادت پڑھیں گے جس میں ہمارا ایک کپتان جو ہے اس نے شہادت حاصل کی، اور وہ جب آیا یہاں پہ لاہور میں تو اس کے نام پہ ایک سڑک جو ہے گھمن روڈ جو ہے وہ بنی، یہ فیصل نام تھا اس کا۔ اور یہ 3 مہینے کے بعد میں نے اس کا جنازہ اٹینڈ کیا، 3 مہینے بعد، 90 دن کے بعد، اور جب اس کی باڈی یونیفارمڈ میں پڑی ہوئی تھی وہ تازہ تھی۔ یہ معجزہ ہے۔ یہ جنگ ہے ہمارے شہداء کی خوارج کے خلاف۔ خدا کے واسطے اپنی زبان کو، خیال کو پاکیزہ رکھیے، اور جب بھی آپ دعا کریں اپنے شہداء کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ان کے لیے، ان کی شہادت کی وجہ سے پاکستان اس وقت قائم ہے، اور یہ وہ ماں باپ کے بچے ہیں جو 20-20، 22-22، 23-23 سال کے جو ہیں، جن کے جنازے بڑے بھاری ہوتے ہیں، اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ پیچھے یتیمی اور بیویاں بیوہ ہو کے زندگی گزارتی ہیں، لیکن اس ملک کے لیے جان دینے سے کوئی گریز نہیں کرتا۔ یہ خوارج ایک بدقسمت اور بد نصیب قوم ہے جس کا حساب چکانے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔